أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. السلام علیکہ یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کتاب بنیان المشیت سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سبقاً اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں ان کی کتاب سے. تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے بزرگوں، اے میرے بچوں، اولیاء اللہ کے قرب کی کوشش کرو. جو اللہ کے ولی سے دوستی رکھتا ہے اللہ سے دوستی رکھتا ہے. ایسے ہی جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے. عزیز من، اگر کوئی تیرے دشمن سے محبت رکھے گا تو کیا تو اس سے محبت کر سکتا ہے؟ نہیں، باخدا نہیں. تو اب سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے زیادہ غیرت ہے. ان کو بھی اس سے غیرت آتی ہے کہ اپنے ولی کے دشمن سے محبت کریں، پھر وہ انتقام بھی لیتے ہیں اور قہر بھی نازل کرتے ہیں. عزیز من، اگر کوئی تمہارے دوست سے محبت کرے تو کیا تم اس سے نفرت کرو گے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں. تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے زیادہ کریم ہیں. وہ تو سب کریموں سے بڑھ کر کریم اور سب مہربانوں سے زیادہ رحیم ہیں. اس لیے وہ اپنے ولی کے دوست سے کبھی نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اس پر احسان کریں گے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس پر انعام فرمائیں گے، اس کا اکرام فرمائیں گے. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب کی نعمتوں کو بیان کرو، ان کی تحدیث کرو. اس لیے مصنف حاضہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرنا پڑتی ہیں. اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ جس کو میں نے اللہ سے قریب کر دیا وہ قریب ہے، اور جس کو میں نے اللہ سے دور کر دیا وہ دور ہے. اے ہم سے دور ہونے والے، اے وہ جس کو ہم سے نفرت ہے، اے مسکین، یہ دوری اور نفرت تیری طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہے. اگر ہم کو تیری طرف توجہ کرنے کا موقع ملتا جو تیرے حسن استعداد اور اللہ تعالیٰ اور اہل اللہ کے ساتھ خالص محبت کا پتہ دیتا تو ہم تجھ کو اپنی طرف کھینچ لیتے اور اپنی جماعت میں خود ہی داخل کر لیتے، خواہ تو چاہتا یا نہ چاہتا. مگر سچی بات تو کہنا پڑتی ہے. تیرے حظ نفس یعنی تیری نفسانی لذتوں نے تجھ کو روکا ہے، اور تیری ناقابلیت نے ہی تجھ کو ہم سے دور کیا ہے. اسی سبب سے ہم نے اپنی جماعت میں تجھ کو نہیں کیا. اگر ہم تم کو اپنوں میں شمار کر لیتے تو تو ہم سے اور نہ تھا. مگر اس حالت میں ہم کیسے اپنا بنا لیں؟ کوئی فوج میں سپاہی تو بھرتی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو تو صرف کام کے آدمیوں کو لینا ہے. میرے بزرگوں، میرے عزیز من، مجھ سے دل کا علم لے لے، مجھ سے ذوق کا علم لے لے، مجھ سے شوق کا علم لے لے. اے محجوب، اے حجاب میں رہنے والے، اے دور رہنے والے، اے محروم، تو مجھے کہاں لے سکتا ہے؟ مجھے تو تجھ سے پہلے ہی حقیقت کا کشف ہو چکا ہے. میں جانتا ہوں کہ تجھ کو ان علوم سے میرے الفاظ کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ تجھے مجھ سے مناسبت ہی نہیں، اور جب مجھ سے مناسبت نہیں تو میرے دل کا ذوق بھی تجھ کو نہیں مل سکتا، اور جب تک تو میرے دل کو، میرے ذوق کو نہ لے گا کام تو نہیں چلے گا.
अजीज़ मन, अगर तू मेरी नसीहत कान लगा कर दिल से सुनता तो मेरा इत्तबा करता। जब तू इत्तबा नहीं करता तो ये इसकी दलील है कि तेरा दिल ही मेरी बातों को कबूल नहीं करता। यूं मत कह कि अगर आप मेरी मदद फरमाते, यानी रूहानी सिलसिले में ले लेते, तो मैं ज़रूर इत्तबा करता, क्योंकि मेरे ज़िम्मा सिर्फ नसीहत करना है और तेरे ज़िम्मा हर हालत में, ख़ां मैं तेरी दस्तगीरी करूं या न करूं, इत्तबा करना और मेरी बात का सुनना है। मैं फिर कहता हूं कि तू अल्लाह की इताअत अख्तियार कर और अल्लाह ने जो मुक़द्दर कर दिया है उस पर राज़ी रह और अपनी तजवीज़ को छोड़ दे और अल्लाह के ज़िक्र से सकून हासिल कर, उन्स हासिल कर, तो अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदों में से हो जाएगा और मार्फत में से हिस्सा पा लेगा। जिसने अल्लाह का ज़िक्र किया और अल्लाह को पहचान लिया, उसके फ़िक्र व अफ़कार ज़ायल हो जाते हैं, परेशानी उसके पास नहीं आती। हकीकी आरिफ वो है जिसने ज़िक्र के ज़रिए सबको छोड़कर, सबसे कता नज़र करके अल्लाह की तरफ हिजरत की और मखलूक से उसका दिल खाली हो गया। जिसे कुरान पाक में है, वज़कर रस्म रब्बिही व तबत्तल इलैहि तब्दीला, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे टूट कर करो, सबसे अलग हो के अल्लाह में गुम होकर अल्लाह का ज़िक्र करो। ए बुज़ुर्गो, खसारे में वो है जिसने अपनी उम्र तात खुदावंदी के खिलाफ बुरे कामों में गुजार दी, और जाहिद व आबिद वो है जिसने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल करती हैं, और साहिब इक़बाल वो है जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गया, और जवां मर्द तो वो है जो अल्लाह से नीचे ना उतरे, यानी अल्लाह के सिवा किसी चीज़ पर तवज्जा ना करे, अल्लाह ही की तरफ लो लगा रहे, और कवि वो है जो अल्लाह ताला से क़ुव्वत हासिल करे। तौहीद खालिस का बयान। हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौहीद खालिस हासिल करो, और वो ये है कि अल्लाह के सिवा किसी पर नज़र न करो, क्योंकि वो यकता है। जब तुमने या अल्लाह कहा तो तुमने अल्लाह को इसमें आज़म से याद किया, मगर उसकी हकीकत व अज़मत से महरूम हो, क्योंकि तुमने तो अपनी शान के मुवाफिक कहा, उस नाम की शान के मुवाफिक नहीं कहा। सबसे बड़ा गनी अल्लाह सुब्हाना तो सबसे बड़ा गनी तो वो है जो अल्लाह सुब्हाना ताला से मानूस है, और सबसे बड़ा अफलास मुफलिस गरीब वो है जो हमेशा मुर्दों ही से मानूस रहे, यानी मखलूक़ात से। दिलों के पर्दों में सबसे ज़्यादा मोटा पर्दा मखलूक की तरफ झुक जाना है। याद रखो, मार्फत की कान दिल है, मार्फत की कान दिल है। कान वो जगह होती है जहाँ से सोना हीरे मोती निकाले जाते हैं। मार्फत की कान दिल है, उसको सबसे पहले दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस कुरान में ज़िक्र है सबके लिए जिसके पास दिल हो, यानी अच्छा दिल हो। इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह ताला के निशानात की ताज़ीम करता है तो ये उसके दिल की सलाहियत और मुत्तकी होने की अलामत है। बुज़ुर्गो, जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है कि अपने बातिन को मासवा की तरफ इल्तफात करने की आफत से महफूज रखे, अल्लाह ताला उसके लिए हिजाबात बोध से निकलने का रास्ता निकाल देते हैं और उसको अपना मुशाहिदा और विसाल व क़ुर्ब इस तरह अता फरमाते हैं कि उसके अपने गुमान में भी नहीं होता। बंदे के लिए अपने परवरदिगार को पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपने आप को पहचाने। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह ताला को पहचान लिया। जिसने ये जान लिया कि मैं अल्लाह का हूँ, उसने अपने आप को पहचान लिया, फिर वो अपना सब कुछ अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बान कर देगा। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि याद रखो, जिसने मुझे पहचान लिया उसने मुझको चाहा और तलब किया, और जिसने मुझे तलब किया मुझे पा लिया, और जिसने मुझे पा लिया वो मेरे सिवा किसी को भी अपना महबूब नहीं बनाएगा। मैं तो उस शख्स पर ताजुब करता हूँ जो मेरे मुतल्लिक कहता है कि मैंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया, और क्या मैं उसको भूलता भी हूँ जो भूले हुए को याद करूँ। मैं तो जब आप
کو یاد کرتا ہوں مر جاتا ہوں پھر زندہ ہوتا ہوں، اور اگر آپ کے وصال کا آب حیات نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ میں آرزویں لے کر زندہ ہوا اور شوق کے غلبے سے مر جاتا ہوں، تو اب کب تک میں آپ پر مرتا اور جیتا رہوں گا؟ میں نے محبت کے جام پر جام پیے، پھر نہ یہ دیدار ختم ہوا اور نہ میں اس دیدار سے سیراب ہوا۔ مزید حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگوں، ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال حق کا مقناطیس ہے، قرب کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے مانوس ہوا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ مگر یاد رکھو، اللہ کا ذکر صحبت مشائخ کی برکت سے دل میں جمتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جن کے دل میں اللہ کے ذکر کی یاد جم چکی ہو، تم کو بھی یہ دولت نصیب ہوگی، ورنہ غافلوں کے گناہ گاروں کی صحبت میں رہ کر یا تنہا خلوت میں رہ کر یہ دولت کبھی حاصل نہ ہوگی۔ پہلے ہم سے تعلق پیدا کرو، ہماری صحبت آزمایا ہوا تریاق ہے، ہم سے دور رہنا زہر قاتل ہے۔ اے ہم سے محجوب رہنے والے، تیرا یہ خیال ہے کہ عالم بن جانے کے بعد، قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے بعد تمہیں ہماری ضرورت نہیں؟ بتلا، اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں، اور اس عمل سے کیا نفع جس میں کوئی اخلاص ہی نہیں، کوئی نیت ہی نہیں؟ اور اخلاص کا حاصل کر لینا آسان نہیں، وہ قرآن پاک اور حدیث کے لفظوں کو یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اخلاص ایک خطرناک راستے کے پار کنارے پر ہے۔ اب بتلا، تجھے عمل کے لیے کون اٹھائے گا؟ تیری ریاکاری کے زہر کا علاج کون کرے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے؟ اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد تجھے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟ کیا یہ درسی کتابیں اور کتابوں کو پڑھانے والے بتائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جاننے والوں سے پوچھو، اگر تم خود نہیں جانتے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ شانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہی طریقہ بتلایا ہے کہ جس بات کا تم کو علم نہ ہو، جاننے والوں سے معلوم کرو۔ تو اپنے آپ کو اہل ذکر میں سے سمجھتا ہے، اگر تو اہل ذکر میں سے ہوتا تو ان سے محبوب نہ ہوتا، اگر تو اہل ذکر سے ہوتا تو فکر کے ثمرہ سے محروم نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دل پر فکر ضرور غالب ہوتا ہے، اور فکر کے آثار ذاکر کی صورت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے ہر کام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بڑا فکر ہے۔ تجھ کو تیرے اس حجاب ہی نے روکا کہ مشائخ سے دور رہتا ہے، تجھ کو تیرے دعوی علم نے تباہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ، میں ایسے علم سے جو نفع نہ دے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب بتلا، جس علم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی جو نفع نہ دے، اس پر تیرا یہ ناز کرنا کہاں تک زیبا ہے؟ اے محجوب، تو ہمارے دروازوں کا پہرا دے، کیونکہ تیرا جو وقت اور درجہ ہمارے دروازوں پر گزرے گا وہ بھی تیرے لیے ایک اعلیٰ درجہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہوگا، کیونکہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف صحیح ہو چکا ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان لوگوں کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ یہاں تک تو اہل علم سے خطاب تھا، آگے صوفیوں سے خطاب ہے، جنہوں نے صوفیانہ لباس پہننے کو تصوف سمجھ لیا ہے۔ بس فرماتے ہیں، اے صوفی، یہ کیا بیہودگی ہے؟ پہلے صوفی بن جا کہ ہم بھی تجھے صوفی کہیں۔ میرے پیارے، تیرا یہ گمان ہے کہ یہ طریقت، یہ صوفی ازم تیرے باپ کی میراث ہے، تیرے دادا سے سلسلہ بسلسلہ چلی آ رہی ہے، تیرے پاس بکر و عمر کے نام سے آ جائے گی، تیرے شجرہ نسب میں تصوف داخل ہو جائے گا، تیرے خرقے کے گریبان پر، تیری کلا پر یہ تصوف منکشف ہو جائے گا۔ تو نے اس سرمایہ کو، طریقت کو سمجھ لیا ہے کہ بس اونی لباس ہو، ایک کلا ہو، ایک لاٹھی ہو، ایک گدڑی ہو، وہ بڑا سا امامہ ہو، بزرگوں کی سی شان و صورت ہو۔ نہیں، اللہ کی قسم،
اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے، تیرے قلب کو دیکھتا ہے۔ تیرے دل میں اللہ کے اسرار اور اس کے قرب کی برکت کیوں کر ڈالی جائے کہ وہ تو کلا اور خرقہ اور تسبیح اور عصا اور ٹاٹ پالان کے حجابوں میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو رہا ہے۔ یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوری ہے؟ یہ سرکس کس کام کا جو ہر عقل سے خالی ہے؟ اے مسکین، تو نے اس جماعت جیسے کام تو کیے نہیں، بس صوفیوں جیسا لباس پہن لیا۔ اے عزیز من، اگر تو اپنے دل کو مار کر خوف کا لباس پہنتا اور ظاہر کے لباس سے ادب سے آراستہ کرتا اور نفس کو ذلت کا لباس پہناتا اور تکبر و انانیت کو مٹنے کا لباس پہناتا اور زبان کو ذکر کے لباس سے آراستہ کرتا اور ان سب حجابوں سے جن میں تو پھنسا ہوا ہے تو چھوٹ جاتا، اس کے بعد یہ لباس پہنتا تو تیرے لیے اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا، مگر تجھ سے یہ بات کیوں کر کہی جائے، یہ تیرے سمجھ میں نہ آئے گی۔ تو نے تو یہ سمجھ لیا کہ میرا کلا اس جماعت جیسا کلا ہے، میرا لباس ان کے لباس جیسا ہے، سب کی صورتیں ملی ہوئی ہیں، مجھ میں ان میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ تیرا دل مختلف ہے اور سب سے زیادہ ضرورت دل ہی کے ملنے کی ہے۔ اگر تجھ کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی تو ماں باپ، دادا چاچا اور لمبا کرتا اور کلا اور تخت و زینہ سب سے الگ ہو جاتا اور اللہ کی قسم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس آتا، پھر اچھی طرح ادب حاصل کر کے یہ لباس پہنتا۔ اور میرا گمان تو یہ ہے کہ حسن ادب حاصل ہو جانے کے بعد تو اپنے نفس کو اس لباس اور تمام فضولیات سے جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں خود ہی الگ کر لے گا۔ اے مسکین، تو اس وقت اپنے وہم پر چل رہا ہے، اپنے خیال پر روحانی راستہ طے کر رہا ہے، اپنے جھوٹ اور عجب و غرور کے ساتھ چل رہا ہے، انانیت اور تکبر کی ناپاکی لادے ہوئے ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تکبر کے ساتھ یہ راستہ تو ایک قدم بھی طے نہیں ہوتا۔ عاجزی و انکسار و تواضع کا علم سیکھ، حیرت کا سبق پڑھ، مسکنت اور انکسار کا علم حاصل کر۔ ارے بیہودہ، تو نے تو تکبر کا علم حاصل کیا اور بڑائی کا سبق پڑھا ہے، بتلا ان سب سے تجھے حاصل کیا ہوا؟ بس یہ حاصل ہوا کہ تو آخرت والوں کی سی ظاہری صورت بنا کر اس مردود دنیا کو حاصل کر رہا ہے۔ تو نے بہت ہی برا کیا۔ تیری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی گندگی کو گندی چیز کے عوض خرید رہا ہو، کیونکہ دنیا کے لیے آخرت والوں کی صورت بنانا بھی دنیا بلکہ بدترین دنیا ہے۔ تو آپ ہی اپنے کو کیوں کر دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے متعلق اور اپنے ہم جنسوں کے متعلق کس طرح سے جھوٹی باتیں بناتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے اور اپنے مریدوں کو طریقت کا سالک بتلاتا ہے، حالانکہ نہ تو اللہ والا ہے اور نہ تیرے مریدوں کو کچھ اللہ کے راستے کا پتہ ہے، اور یہ تو یاد رکھ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیان المشاہد سے پڑھ رہے ہیں۔ آج انہوں نے اس میں علماء کرام جو ہیں ان کو بھی جو ہے نصیحت کی ہے، اور جو صوفیاء کرام ہیں ان کو بھی نصیحت کی ہے۔ علماء کرام کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں اللہ کے ذکر کے راستے پر آئیں، اور صوفیاء کرام کو بھی کہا کہ آپ اللہ کے ذکر کے راستے پر آئیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ تصوف جو اولیاء کرام جو تصوف سے منسلک ہیں ان کے زیادہ تر جو زور ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر پہ ہوتا ہے، اور ان کا طریقہ یہی، ان کا مسلک ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں اور ان کا یہی نظریہ ہے کہ نماز، قرآن پاک، درود پاک اور پھر اللہ کے ذکر مسلسل دن رات کرنے سے ہی ہم کو نفس سے اور شیطان سے نجات مل سکتی ہے، اور دل جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جب یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کی تو ہم نے شروعات ہی ذکر سے کی، کیونکہ تصوف سارے کا سارا جو ہے اس کا جو سارا مغز ہے، اس کا جو سارا بنیاد ہے وہ اللہ کے ذکر پر ہے، اور یہی جو چیز ہے کہ ہم ہر وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر میں خود کو گم رکھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں اور نفس اور شیطان سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ میں دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، خوشحالی دے اور عنایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب نعمتیں بما عمر خضری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اولاد کو، آپ کے ازواج کو، سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر تکلیف و مصیبت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔